باقی تو میں ایشو پوچھوں گی آپ سے. پہلے مجھے صرف تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے, احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا, تنقید کرنا سب سمجھ میں آتا ہے, کریں آپ اپوزیشن میں, آپ کا رائٹ ہے. دھمکی آمیز لہجہ کیوں ہوتا ہے ہر وقت آپ کے چیف منسٹر صاحب کا؟ ہم سرپرائز دیں گے, ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, ہمیں اپنے حقوق نہ ملے تو پھر پتہ نہیں کوئی گولی چلولی کی بھی بات کی ہے انہوں نے اپنی تقریر کے اندر, کیوں؟ وائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ہم سرپرائز دے دیں گے, اس میں کہیں سے بھی دھمکی نہیں ہوتی. سرپرائز از اے سرپرائز, اٹس ناٹ اے دھمکی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہم شوق دیں گے. دیکھیں نا جو بھی ہے نا, ہم آپ کو سرپرائز دیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر آپ پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جیسے ابھی سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی چیزیں ہو رہی ہیں, ہر چیز غیر آئینی ہو رہی ہے. میں نے وہی کہا ڈیبیٹ نہیں, آپ نے آئین کو ایکچولی تباہ کر دیا. جس طریقے سے یہ آئین بنا ہے وہ طریقہ تباہ کن طریقہ ہے. مطلب میں نے نہیں سنا, اب میں اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں تھا, اور اس وقت مجھے اگر آپ دیکھیں جو 18ویں ترامیم تھی جس پہ تقریباً 9 مہینے لگے. آپ ایک آدمی کی ذرا اسپیچ نکالے, کوئی 15 منٹ, کوئی آدھا گھنٹہ, کوئی 45 منٹ, اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوئی. ابھی کیا ہوئے, رات کے اندھیرے میں 6 بندے اس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, 5 بندے کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے, 2 بندے اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے بیچ میں سے ناگ نکل آیا, کوئی کہہ رہا ہے بیچ میں سے بچھو نکل آیا, ہم ان کو مار رہے, ہم ان کو مار رہے. اور اس کے بعد پھر بات ہوئی کہ جی یہ مسودہ ہے, اس کے اندر چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا اور یہ سارے. اس کے بعد پھر اس کو بھی بدل دیا. یہ اگر ہم آئین اس طریقے سے پاس کرنے لگے ہیں, اگر ہم اس ملک کا, دیکھیں میں آئین کی بات کر رہا ہوں جو 2/3 میجورٹی جس کے لیے چاہیے, اور اس میں بھی اگر میں نہیں کر پاتا, میں لوگوں کو اغوا کر لیتا ہوں, لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہوں, تو پھر آپ یہ جو باقی چیزیں اس میں آپ کس بات کا رونا رو رہی ہیں؟ جاتے ہیں نا لوگ, آپ نے کہا 5 لوگ ادھر بیٹھائے ہیں, 7 لوگ ادھر بیٹھائے, اس میں 5 آپ کے تھے شاید. دیکھیں جس کے مرضی تھے بک رہے تھے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں ایتھیکل آدمی ہوں, میں ہارس ٹریڈنگ پہ بلیو نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میں کسی کو جا کے اس کی بولی کیوں لگاؤں؟ آپ جاتے ہو غلط جگہ پہ, جا کے کسی کو کہتے ہو کہ یار یہ پیسے لے لو, اس کے بعد وہ مجبوری یا فورس کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے کر لیتا ہے, پھر آپ کہتے ہو دیکھو اس نے لے لے. بھائی اس نے لے لیا, آپ ادھر گئے کیوں, آفر کیوں کی؟ آپ کے پاس مورل ویلیوز نہیں ہیں, آپ کے پاس ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہیں. پارٹی مورل اور ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں نا. عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے باوجود نکالا کیوں نہیں ان لوگوں کو پارٹی میں؟ آپ نے ذکر چھیڑ دیا, مروت صاحب سے تو ناراض ہوتے ہیں, یہ نکال کے باہر کرتے ہیں, تیسری دفعہ ان کو باہر کر دیا آپ لوگوں نے. دیکھیں اگر مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں نکالا, نکالنا چاہیے. لیکن میں عمران خان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس لحاظ سے ان کو نکل جانا چاہیے تھا. وجہ یہ تھی کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے 3 مہینے پہلے 25 ایم پی ایز کو عمران خان نے ایک دم ہٹا دیا تھا ہارس ٹریڈنگ کے اس پہ خدشے پہ. تو اگر عمران خان ہوتا تو شاید یہ بھی نکل جاتے. چلے میں باقی مہمانوں کو شامل کروں, لیکن ایسا لگ رہا ہے ویسے انفارچونیٹلی کہ اب عمران خان صاحب کی چل نہیں رہی آپ کی پارٹی کے اندر. نہیں, یہ ہو نہیں. تیمور جھگڑا صاحب کو لینے سے منع کر دیا کابینہ میں, کامران بنگش کو لینے سے منع کر دیا کابینہ میں, علی گڈا پور صاحب نے. ایسا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب ہوتے تو یہ نکل جاتے جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, تو پھر نہیں ہو رہا نا. اس سے ہے, میں اگر میں علی امین کی جگہ ہوں, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ تیمور جھگڑا از این ایکسلنٹ مین اینڈ آئی ووڈ لو ٹو فار ہم ٹو بی ان مائی ٹیم. لیکن اگر میں علی امین, اگر میری ان کے ساتھ کسی وجہ سے نہیں بنتی اور میں نے ایک ٹیم چلانی ہے, تو اس ٹیم میں آئی ووڈ ہیو لیٹس سے 10-20% لیس کر لوں گا, لیکن کم از کم ایسا بندہ ہو جس کے ساتھ میری بنتی ہو, بعض دفعہ وہ بہتر ہو جاتا ہے. چلے میں اس میں مزید بات کرتی ہوں. میں سینٹر سرمد علی صاحب کو شامل کر لوں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سر یہ غیر آئینی کچھ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں, این ایف سی کی مثال لے لیتے ہیں. آپ کی اپنی جماعت کے جو ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے, وہ بڑی تنقید بھی کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر, بلکہ شاید الائنڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے اس موقف کو لے کر. کیوں سپورٹ سر آپ لوگ ایک ایسی حکومت کی کرتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی ہی سٹل قسم کی تنقید کرتے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ یا تو آپ لوگوں کے پاس پریشر آپ ڈالنے کا بہت اچھا طریقہ ہے, آپ لوگ پریشر بھی نہیں ڈالتے کہ غیر آئینی کام نہ ہوں آپ لوگوں کی واچ میں. نہیں دیکھیے, اس کے اندر ایک تو چیز یہ کلیئر کر لیں کہ این ایف سی ایوارڈ کا جو ایشو ہے وہ بہت اوور ڈیو ہے. جی تقریباً ایک ہر سرٹن پیریڈ کے بعد اس کو ریویو کرنا چاہیے اور اس کو دوبارہ اناؤنس کرنا چاہیے, لیکن یہ اناؤنس نہیں ہوا. 2010 کے بعد اناؤنس نہیں ہوا, تو اٹ از ناؤ بین 15 ایئرس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اناؤنس نہیں ہوتا, جو ایگزسٹنگ فارمولا ہے وہ کنٹینیو کرے گا. اور اس کے اندر میرے خیال میں
سندھ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ سندھ از اے لائن کے جو ایگزسٹنگ فارمولا جس کے اوپر ہم نے ایگری کیا تھا، جو لاسٹ ایگری کیا تھا اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں، لیکن جو ذہن میں بات رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر صوبے کو اس کا پانی کے حساب سے اس کی جو ریسورسز ہیں اس کے حساب سے اس کو ملنا چاہیے ڈسٹریبیوشن۔ جو ریسورسز ہیں آبویسلی اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں، ان فیکٹرز کے اندر پاپولیشن ایک فیکٹر ہے، اس کے اندر پاورٹی ایک فیکٹر ہے، اس کے اندر بیکورڈنس ایک فیکٹر ہے، تو ان سب چیزوں کو لے کے NFC ایوارڈ جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ اور NFC ایوارڈ کے جو ڈسکشن کا جو فورم ہے وہ آبویسلی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، وہاں کی بات کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از ناؤ اوور ڈیو اور NFC ایوارڈ اناؤنس کرنا۔ سر یہی میرا سوال ہے، آپ شاید سوال سمجھے نہیں۔ آئی انڈرسٹینڈ۔ ایک چیز جو ہے نا، ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ جو گھڑی گھڑی ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ جی اتنا پرسنٹ اس صوبے کا، اتنا پرسنٹ اس کو وفاق کو اتنا کم مل رہا ہے اور صوبوں کو اتنا زیادہ مل رہا ہے، اس کے اوپر ایک کیٹیگوریکلی اور ایک کلیئر ایک چیز جو ہے وہ کلیئرٹی موجود ہے کہ 40% وفاق کا شیئر ہے، 60% صوبوں کا شیئر ہے۔ سر میں تو دیکھیں، میری گزارش سن لیں، میں اس ٹیکنیکلٹی پہ فی الحال بحث ہی نہیں کری سر، میں بڑا سادہ سا سوال کر رہی ہوں۔ فارمولا جو بھی ہے وہ اگریڈ اپون ہے، امپلیمنٹیشن ایک چیز کے اوپر نہیں ہو رہی ہے۔ آپ لوگ ایک ایسی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ابھی بھی اس چیز سے روگردانی کر رہی ہے، آئین کی ایک بڑی بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اس کو فالو اپ نہیں کر رہی ہے۔ پریشر تو ڈالے نا سر کہ وہ کریں، میں وہ بحث نہیں کری کہ کس کو کتنا ملنا ہے، کوئی صحیح کہہ رہا ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس کے اوپر نہیں، اس کے اوپر بالکل پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی کافی بار کہہ چکے ہیں کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کو اب اناؤنس کرنے کی، اس کو کنسیڈر کرنے کی اور اناؤنس کرنے کی ضرورت ہے، اور چیف منسٹر سندھ بھی اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جلدی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، چلے میں سر آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں، راجہ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں۔ سر کیوں ایک بڑی بیسک سی چیز ہے، بہت عرصے سے اگر ایک چیز نگلیکٹڈ ہے اور اب صوبے بار بار مطالبہ بھی کر رہے ہیں، سندھ بھی کر رہا ہے، KPK بھی کر رہا ہے، تو کیوں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اوپر کام یا غور نہیں کر رہی ہے؟ کیوں صوبوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں؟ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں ہم آخری حد تک جائیں گے اپنے صوبے کے حقوق کے لیے۔ دیکھیں جی، علی امین گنڈا پور کی صاحب کی جو زبان ہے وہ تو محتاج نہیں ہے کسی خلاف ورزی کی یا کسی کی، وہ تو اس نے چلنا ہی چلنا ہے، لہٰذا اس کو محل ہے اس ٹائم پہ کوٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں NFC ایوارڈ چونکہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اسی ریکوائرمنٹ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو پچھلا چلے گا، تو اس لیے کہیں پہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اس کو اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اس طریقے سے ان پہ عمل نہیں ہوتا اس شیڈیول کے ساتھ۔ میں مثال آپ کو دے دوں کہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا جو ہے وہ ایک بڑا کمپریہنسو ڈیسیژن تھا قومی زبان کے بارے میں، تو اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہو سکا، بہت سی ٹیکنیکل اس میں مجبوریاں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کہیں پہ مزید اختلافات کا یا مزید مسائل کا خدشہ ہوتا ہے، کہیں پہ ٹیکنیکل چیزیں راستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ سر ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئین کی ریکوائرمنٹ سے تو کمپیئر نہ کریں نا، آئین کی ریکوائرمنٹ اور آپ نے کہا کہ ایک ایگزسٹنگ فارمولا ہے، سپریم کورٹ آئین کے تحت اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس فیصلے پہ بھی نہیں، لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایگزسٹنگ فارمولا ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو رہا۔ بالکل علی امین گنڈا پور صاحب آپ نے پھر کہہ دیا ان کو کوٹ نہ کریں، لیکن انہوں نے اس پہ بات کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آرڈیننسز کی ضرورت نہیں ہے، آئین پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ سر آپ کی آڈیو میں کوئی ایشو آ رہا ہے، ہم آپ کو سن نہیں پا رہے، مجھے ایک بریک بھی لینی ہے سر، بریک سے واپس آ کے آپ کی آڈیو کا ایشو بھی ریزالو کر کے میں آپ ہی سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کر لوں گی۔ ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔